دوسری چیز کی طرف اس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن شفا سے تعلق ہے۔ اور میکزیمم آدمی بیمار کس وجہ سے ہوتا ہے یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو ہم نے لباس بنایا، دن کو ہم نے روزی کمانے کے لیے بنایا۔ اگر کوئی شخص رات کو جلدی سونے کا عادی ہے وہ جلدی آپ کو بیمار نظر نہیں آئے گا۔ جو رات کو زیادہ جاگتا ہے، دیر رات تک جاگتا ہے، اس کے بیمار ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ لیکن آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ والے تو پوری پوری رات جاگتے تھے پھر بیمار کیوں نہیں ہوتے تھے؟ تو اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، اور قرآن جسمانی شفا کے لیے بھی ہے اور روحانی شفا کے لیے بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اب جو بات عرض کر رہا ہوں یہ بالکل دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، پہلے جسم بیمار نہیں ہوتا، پہلے روح بیمار ہوتی ہے۔ جس کی روح زیادہ بیمار ہوگی اس کا جسم زیادہ بیمار ہوگا، اور جس کی روح زیادہ طاقتور ہوگی اس کا جسم زیادہ طاقتور ہوگا۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے برگزیدہ بندے اتنے بیمار نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ایسی بیماریاں نہیں لگا کرتی تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی روح طاقتور تھی، وہ روح کو اس کی غذا عطا کر دیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے روح کی وجہ سے جسم طاقتور ہوا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روح اگر بیمار ہو جاتی ہے تو انسان کا جسم جلدی سے بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں روزے ہی کو لے لیجئے، اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، اس لیے کہ روزے کے اندر روحانی غذا نصیب ہوتی ہے۔ بندہ تلاوت کرتا ہے، بندہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، بندہ درود شریف پڑھتا ہے، بندہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، اور جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ روزے رکھو اور شفا حاصل کرو۔ تو قرآن مقدس کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطالعہ کیا جائے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن جسم کے لیے بھی شفا ہے، روح کے لیے بھی شفا ہے۔ اب آئیے جسم کے حوالے سے میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، اب روح کے حوالے سے آپ سنیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس قرآن کو کوئی اپنے سینے میں اتار لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے روحانی ترقی عطا فرماتا ہے، اس کی روح طاقتور بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ اس طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی مومن پر، تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی روحانی ترقی ملتی چلی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کی جو روحانی امراض ہیں، قلبی امراض ہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض، چغلی، اس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ سارے وہ امراض ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن مقدس میں رب قدیر نے ان ساری قلبی بیماریوں سے بچنے کی تعلیم عطا فرمائی، اور اسی لیے قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جسم کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ شفا ہے جو کچھ تمہارے سینے میں ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن جو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اس کو روحانی عروج نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن مقدس اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ سیکھا کرتے تھے، تاکہ اس پر عمل کریں، اور میکزیمم اس پر عمل کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو دیکھتے تھے کہ کتنی طاقتور زندگی ہوتی تھی، کتنی مفید زندگی ہوا کرتی تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم آج روحانی طور پر بھی مریض ہیں اور جسمانی طور پر بھی مریض ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا، قرآن مقدس کا مطالعہ ہم نے نہیں کیا، اور نہ قرآن سے اس طریقے سے ہم نے استفادہ کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس طریقے سے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے، ایسے ہی ظالموں کو جب یہ قرآن مقدس کی آیتیں سننی نصیب ہوتی ہیں تو ان کا جو ہے وہ ان کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، نفرت بڑھتی جاتی ہے، بغض بڑھتا جاتا ہے، حسد بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں قرآن مقدس کی اس تاثیر کو دنیا جانتی تھی کہ قرآن دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے، انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا، لوگ سنتے،
دل سے پڑھا جاتا، دل پر اثر ہوتا تو اس وقت لوگ ایمان کی آغوش میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، اس کے لیے کافروں نے کیا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے. ایک کتاب کے پڑھنے پر شور مچانے کی وجہ اس لیے کہ یہ روح کو غذا عطا کرتی ہے، یہ دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے، دلوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے ایک ہی چیز ہے لیکن کسی کے لیے شفا اور کسی کے لیے بیماری، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں شفا بھی ہو ایک چیز میں بیماری؟ تو میں آپ کو بتاؤں جیسا دل ہوگا ویسا معاملہ ہوگا. آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. پانی انسان کے لیے کتنا مفید ہے. آپ دیکھیں پھل فروٹ کے لیے پانی ضروری ہے، کھیتی باڑی کے لیے پانی ضروری ہے. اب جہاں کھیتی باڑی ہو رہی ہو وہاں اگر بارش نازل ہوتی ہے تو وہاں آپ کو پھول کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے، اناج نکلتا ہوا دکھائی دے گا، باغات کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے. لیکن یہی پانی جو آسمان سے گرا ہے ایسی جگہ پر گرے جہاں کانٹے دار درخت نکلتے ہوں تو وہاں سے کانٹے دار درخت نکلتے دکھائی دیں گے. تو پانی وہی ہے لیکن زمین جیسی ہوگی تاثیر ویسے ہوگی. ایمان والوں کی زمین بڑی پختہ ہوتی ہے تو جب قرآن وہ سنتے ہیں تو ان کے دل کے اندر سکون نصیب ہوتا ہے. اور جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اگر ایمان کو قبول کرنے کی نیت سے سنتے ہیں تو اللہ اس قرآن کی تاثیر سے دل بدل دیتا ہے، اور اگر بغض کی نیت سے سنتے ہیں تو ان کا بغض بڑھتا چلا جاتا ہے، حسد بڑھتا چلا جاتا ہے، کینہ بڑھتا چلا جاتا ہے. آج امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیمات قرآن سے اپنی آنکھوں کو انہوں نے بند کر لیا. یہ قرآن شفا کی کتاب ہے. صبح اٹھو اس کتاب کو پڑھو، رات سو اس کتاب کو پڑھو، دن میں اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، اس کتاب کے حلال کو حلال سمجھو، اس کتاب کے حرام کو حرام مانو، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرو. اس کتاب نے جس کی عظمت کا اقرار کیا ہے اس کی عظمت کا لوہا مانو. اس کتاب نے جہاں جھکنے کا حکم دیا ہے وہاں جھکو. جن امراض قلبیہ سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچو، جس بد اخلاقی سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچو. اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ دیکھ لیں امراض قلبیہ کے حوالے سے کبر کو دیکھ لیں، منہ بنانے کو دیکھ لیں، غیبت کو دیکھ لیں، حسد کو دیکھ لیں، تو یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس کا تعلق دل سے ہے. قرآن نے ان ساری چیزوں سے روکا. قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. آپ اندازہ تو لگائیں چال کی وجہ سے بھی دل پر اثر ہوتا ہے. قرآن نے اکڑ کر چلنے کے لیے منع فرما دیا. چہرہ پھیرنے سے بھی انسان کی جو ہے دل کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی قرآن نے روک دیا. کبر سے بھی روک دیا، اور پروردگار نے حسد سے روک دیا، جھوٹ سے روک دیا. جن جن چیزوں سے انسان کا دل جو ہے وہ جو ہے مرض کے اندر گرفتار ہوتا ہے ان سارے امراض سے قرآن نے روکا. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس نے ایسی تعلیم عطا فرمائی جس تعلیم کی بنیاد پر انسان کو سکون کی دولت نصیب ہو سکے، انسان کو اطمینان کی دولت نصیب ہو سکے. آؤ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اور اس کتاب نے سب سے بڑا کمال یہ پیدا کیا کہ شک اور تردد کی وادیوں سے لوگوں کو نکالا. کل بھی اس کا چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ اکبر. پروردگار نے فرمایا کہ اگر تم کو اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے تو اس کی ایک سورت جیسی ایک سورت لا کر کے بتا دو. اور پھر کہہ بھی دیا تم قیامت تک نہیں لا سکتے. اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں تردد ہے تو لاؤ اس کتاب جیسی ایک سورت. تم نہیں لا سکو گے، قیامت تک نہیں لا سکو گے. تو قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر دنیا، آخرت، بعث بعد الموت، جنت، دوزخ، ساری چیزوں کے تذکرے موجود ہیں. اور جسمانی مرض کے شفا کا طریقہ بھی موجود ہے اور روحانی امراض کے شفا کا بھی طریقہ موجود ہے. آؤ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو. میں نے یہ باتیں آج آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے متعلق پھر سے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا ہے. انہیں نہیں معلوم جب تک کہ زمین پر ایک بھی غلام مصطفیٰ اور قرآن مقدس کا خادم موجود ہے دشمن کبھی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ قرآن کو کیا مٹائیں گے؟ مٹانے والے خود مٹ گئے. قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ قرآن مقدس زندہ رہے گا. بس قرآن سے ہم نے اپنا تعلق مضبوط کر لیا تو ہم بھی انشاءاللہ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے زندہ رہیں گے.